خلیفہ عبد الملک ابن مروان اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان شخص آیا اور روتا دھوتا کہا کہ بھائی خلیفہ کے پاس مجھے لے چلو. اسے پہنچا دیا گیا. خلیفہ عبد الملک ابن مروان کے دربار میں بہت رویا دھویا, گھبرایا ہوا سہما ہوا تھا. کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بس بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں. تو خلیفہ نے کہا کہ بھائی بتاؤ تو صحیح کہ کیا گناہ ہوا ہے. اس نے کہا کہ میں کفن چور ہوں. بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں قبر کھودنا بہت آسان ہوتا ہے, ریت ہوتی ہے, آپ نے قبر کھود لی, 5-10 منٹ کا کام ہوتا ہے, اور وہ مردہ جو اندر پڑا ہوا ہے تو اس کا کفن چوری کر لیا آپ نے اور چوری کر کے بیچ دیا. تو غریب فقیر آدمی کے لیے بھی بہت بڑا انکم ہو جاتا ہے. تو دن کو دیکھتے رہتے کہ کسی کا انتقال ہوا ہے. جنازے میں بھی وہ شریک ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کہاں دفن ہوا ہے, اور پھر کھود کر کے رات کے اندھیرے میں وہ کفن چوری کر کے وہ میت کو ایسے برہنہ چھوڑ کے قبر بند کر کے بھاگ جاتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو, کپڑے کو دھو لیتے ہیں اور دھو کر کے بیچ دیتے ہیں. کفن چور یہ کفن چوری کیا کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں کفن چور ہوں, مجرم ہوں, لیکن رات کو عجیب واقعہ پیش آیا. کہا کیا واقعہ پیش آیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک قبر کھودی, کفن چوری کرنے کے لیے قبر کھودی. جب قبر کھودی تو میں نے دیکھا کہ بہت ہی خوفناک منظر ہے. خوفناک منظر تھی تو چھوٹی سی بات, وہ یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ میت کو جو کروٹ دے کر قبلے کی طرف لٹایا گیا تھا, میں نے دیکھا کہ میت کو قبلے سے اس کے چہرے کو پھیر دیا گیا, قبلے کی طرف نہیں, مگر خوفناک تھے, گھبرا دینے والا ماحول تھا. تو میں نے جلدی جلدی قبر کو بند کرنا شروع کیا بھاگنے کے لیے. تو آواز آئی غیب سے. اللہ تعالیٰ شانہ ایسے مناظر مجھے اور آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ ہم توبہ کریں, اپنی آخرت بنائیں. کہا کہ ایک آواز آئی کہ پوچھتے نہیں کہ اس کا حال یہ کیوں ہے, پوچھتے نہیں. تو میں نے گھبرا کر کے کہا کہ جی ہاں بتاؤ کہ اس کا حال یہ کیوں ہے. کہا کہ یہ نماز کو معمولی سمجھا کرتا تھا, نماز کو معمولی سمجھا کرتا تھا کہ پڑھی نہیں پڑھی کوئی حرج نہیں. کہا کہ وہاں سے میں بھگا اور پھر سوچ میں پڑ گیا کہ اگر کفن کی چوری آج نہیں ہوئی تو بچوں کو کھلاؤں گا کیا. کہا کہ پھر ہمت کر کے دوسری قبر کو میں نے کھودا. دوسری قبر کو میں نے کھودا تو میں نے پہلے منظر سے زیادہ خوفناک منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ کہا کہ میت جو ہے میت وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, چین سے باندھا گیا ہے, اس کے ہاتھ باندھے گئے ہیں, اس کے پیر باندھے گئے ہیں, اور گلے میں اسے توق پہنایا گیا ہے. اور میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو چہرہ خنزیروں جیسا ہو گیا, خنزیر کا چہرہ. میں جلدی جلدی قبر بند کر کے بھاگنے لگا تو کہا پوچھو کہ اس کے ساتھ ایسا حشر کیوں ہوا. کہا میں نے پوچھا کہ بھئی بتلا دو. تو یہ بتلایا گیا کہ یہ شراب کا عادی تھا, یہ نشہ کرتا تھا, بغیر توبہ کے آیا ہے, اس لیے اس کی یہ سزا ہو رہی ہے. پھر اسی خیال نے ستایا کہ بھئی کچھ تو روزی کمانی چاہیے چوری کر کے, کفن چوری. پھر میں نے تیسری قبر کھودی تو پھر بھیانک منظر میں نے دیکھا. کیا دیکھا میں نے یہ دیکھا کہ جو مردہ ہے, مردہ اس کو آگ کی میخوں سے, بڑی بڑی نیلز آگ کی کیلوں سے اسے زمین میں گھڑ دیا گیا تھا. اس کے ہاتھ اور اس کے پیر کو میخوں سے گھڑ دیا گیا تھا, اور اس کی زبان جو ہے وہ گدی سے بالکل باہر نکل کر کے سینے کے اوپر لٹکی ہوئی تھی. بہت خوفناک منظر. میں نے جلدی جلدی پھر قبر بند کی اور بھاگنے لگا تو مجھ سے کہا گیا کہ پوچھو کہ اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے. کہا کہ میں نے پوچھا کہ اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے. تو کہا کہ یہ پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا. آج کل یہ بہت بڑا مرض ہے, پیشاب کیا اور نکل آئے, قطرے وغیرہ گر, برابر صفائی ستھرائی کے ساتھ نکلو, اطمینان سے پیشاب کرو, سارے قطرے گر جائے. علماء سے سیکھو استنجا کیسے کیا ہے. پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ استنزہوا من البول, پیشاب کے معاملے میں احتیاط کرو. فإن عامۃ عذاب القبر منہ, اس لیے کہ عموماً عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. نمازی بھی نہیں ہوتی استنجا اگر صحیح نہیں ہے تو. کہا کہ یہ
کیا کرتا تھا؟ پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا اور چگل خوری کرتا تھا. چگل خوری، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر. قبر جلدی جلدی بند کر دی اور پھر دوبارہ تقاضا ہوا تو میں نے چوتھی قبر کھودی. چوتھی قبر کو جب کھودا تو میں نے دیکھا کہ آگ سے بھڑک رہی ہے، آگ سے بھڑک رہی ہے اور مردے کو عذاب ہو رہی ہے، آگ کی، جہنم کی آگ سلگ رہی تھی. کہ جلدی جلدی میں نے قبر کو دوبارہ بند کیا. مجھ سے پوچھا گیا، مجھ سے کہا گیا کہ پوچھو کہ اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے. میں نے پوچھا تو پوچھنے پر بتایا کہ یہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا. کہ پھر تقاضا ہوا کہ قبر تو کھودنی چاہیے، کل کھائیں گے کیا، تو پھر قبر کھودی. اس مرتبہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قبر کھودی تو قبر جو ہے پوری منور تھی، روشنی تھی، اس میں روشنی تھی. میت نظر نہیں آئے مگر روشنی تھی. اور ایسا لگ رہا تھا کہ قبر جیسے قبر کی حد ہوتی ہے، ادھر بھی قبر ہے، ادھر بھی کھلی جگہ ہے، ادھر بھی کھلی جگہ ہے، ادھر بھی کھلی جگہ ہے، اور خوف کا ماحول نہیں تھا. تو میں قبر میں اترا دیکھنے کے لیے. جب میں قبر میں اترا تو میں نے دیکھا کہ ادھر جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک کھلی فضا ہے اور نور سے منور. اور میں نے دیکھا کہ ایک بہترین چارپائی رکھی گئی ہے، بہترین چارپائی. اس چارپائی کے اوپر وہ میت لیٹا ہوا ہے، بہت خوبصورت. میں نے قریب جا کر کے دیکھا تو اس کا چہرہ جو ہے وہ اتنا منور تھا کہ روشنی اس کے چہرے سے پھوٹ پھوٹ کر پھیل رہی تھی. کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو اتنا نیک اور پرہیزگار شخص معلوم ہو رہا ہے، اس کا کفن میں کیسے چوری کروں. تو میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ باہر نکلا اور قبر بند کرنے لگا. تو پھر آواز آئی کہ پوچھتے نہیں کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا گیا ہے. تو کہا کہ بتلا دیجیے. تو کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے جوانی ہی سے اللہ کی عبادت میں لگ کر اپنی زندگی گزاری ہے. کہا پھر میں نے توبہ کر دی کہ اب قبر نہیں کھودنی، قبر نہیں کھودنی. جتنے بھی آپ کے انفرادی مسائل ہیں، جتنے بھی آپ کے اجتماعی مسائل ہیں، میرے آپ کے رزق کے مسائل، بیماریوں کے مسائل، پریشانی جتنی بھی ہیں، ان سب کا علاج اللہ سے تعلق ہے.